वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि बरतानिया की एक हिस्ट्री रही है। बरतानिया ने 1917 में बल्फ अकॉर्ड एलामिया जारी किया था, जिसने 1948 में इसराइल के क़याम की राह हमवार की थी। हम इस हिस्ट्री को भुला नहीं सकते हैं। अब इतनी ज़्यादा सहूलतकारी करने के बावजूद अभी गाज़ा में भी, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पूरी मामनत हासिल थी बरतानिया और दूसरे ममालिक की इसराइल को, अब उसका रिकग्नाइज़ कर लेना। हम मानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक सड़कों पे निकली हुई है, वो इस ब्लडशेड को ख़त्म करवाना चाहती है, रुकवाना चाहती है। और गवर्नमेंट जो महज़ब माशरे हैं, महज़ब कंट्रीज़ हैं, वो अपनी पब्लिक की राय का एहतराम करते हैं, तो वो प्रेशर में आके इसको रिकग्नाइज़ तो वो कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरी साइड जो उनके इत्तेहादी हैं, जिनको एक अरसे से वो उनका साथ दे रहे हैं, उनको भी ये श्योरिटी दी गई हो, या उनको कहा गया हो कि हम आपके साथ हैं, फेस सेविंग के लिए हम चलें रिकग्नाइज तो कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका परमानेंट मेंबर की जब वोटिंग होगी तो उसमें वीटो कर दे। अच्छा देखिए, अमेरिका पहले भी करता रहा। मैं बड़ा एक क्लियर हूँ इस बारे में। मैं आपको इसलिए, और ये देखिएगा कि शायद इसको जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इसको इस तरह बात को खुलते हुए शायद कुछ चंद माह साल लग जाएं, लेकिन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल दयानतदारी से मैं आपको ये बात पेश कर रहा हूँ और अपने नाजरीन को। इसराइल की इस वक्त जो भी इसने गजा के साथ किया है, इसकी कतई वजह हमास नहीं है। हमास सिर्फ एक बहाना है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो जिन ममालिक की आप बात कर रही हैं, इसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, बरतानिया है, बल्कि बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ये माल्टा वगैरह, ये भी देखिएगा भी इन्हीं के बयान आ गए हैं, आने वाले होंगे शायद कुछ घंटों में। ये सब कुछ जो है ना, एक गेम प्लान का हिस्सा है। ये हो ही नहीं सकता कि उन्हें खूने मुस्लिम की जरा सी भी कदर हो या तकलीफ हो, बिल्कुल भी ऐसा। हाँ, ह्यूमन लेवल पे वो एक जो है ना, वो पब्लिक जो एक रिएक्शन होता है वो आता है, और वो आ रहा है सोशल मीडिया पे आ रहा है, उनके अपने मीडिया पर नहीं आ रहा, उनके भी सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, और ये आता रहेगा। ये इंसानी हकूक की खातिर बातचीत करना एक सरशिस्त होती है इंसान की, और ये पूरी दुनिया ग्लोबली ये चीज़ एक चल गई है, होती है इसमें। लेकिन ये बात एक ज़हन नशीन कर ले कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, ये गेम प्लान का हिस्सा है। मैं तो ये समझता हूं कि ये कभी मुमकिन भी नहीं हो सकता कि आज के दौर में 2025 में कि जो पाकिस्तान अगर किसी तरह सऊदी अरब या कतर से या किसी से भी मुआहदा को करता है, तो वो उसमें अमेरिकन मुखालफत शामिल हो, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने फरमाया था कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। और सर ये तो देखें कि कतर के अवाम के साथ खड़े हैं, तो कतर के अवाम कहाँ खड़े हैं ये तो बताएं। हाँ। कतर के अवाम तो वो तो कुछ भी, वो तो भेड़ बकरी बने हुए हैं। उन्हें तो सिर्फ बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़े शिप्स चाहिए, बड़े सोने के जहाज चाहिए और बड़े महल्लात चाहिए। हाँ। ना वो कोई डिफेंस यूनिवर्सिटी बना सके हैं दुनिया की काबिल जिक्र, ना ही वो कोई जंगो जदल से उनकी कोई दिलचस्पी है, ना ही कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी पे उनका कोई काम है। उनके तो ये 4-5 काम है जो मैंने आपको बताए हैं गुज़िश्ता उनके निकालने 40-50 साल की, 4-5 दहाइयों की उनकी जो एक हिस्ट्री है वो निकालने, बुलंद बाला इमारात, बड़े बड़े महल्लात, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मॉडल्स चेंज करने, शिप्स बनाने, जहाज बनवाने और करने। ना ही मैन्युफैक्चरिंग की तरफ उनका कोई कमाल है, ना हाथ है। एक तेल की दौलत से अल्लाह ने उनको नवाजा। अल्लाह कुदरत जब किसी को भी नवाजती है उसकी कोई वजूहात होती हैं, लेकिन इंसान जो है ना उसको किसी और डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो गजा के मामले में ये 63,000, 70,000, बल्कि जो लेटेस्ट फिगर है वो 83,000 है। तो 83,000 लोगों को उन्होंने जिस तरह स्लॉटर किया है, ये छोटा लफ्ज है स्लॉटर में भी कोई पर्पज होता होगा किसी, ये तो एक उन्होंने जिस तरह तह कर दिया है फैजा। ये पूरी इंसान की 10,000 साल की हिस्ट्री में इस तरह का जंगो जदल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। इमारतें भी तबाह, शहरात भी तबाह, सप्लाई भी बंद, पानी भी बंद, खुराक भी बंद, इलाज भी बंद, मीडिया के ऊपर हमले, अस्पतालों के ऊपर हमले, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ है। और अभी एक आध मर्तबा हुआ है तो उसे इंतहाई सयाह तौर पर याद रखा जाता है। तो ये इसराइल के कारनामे हैं। हमास एक बहाना है, गासिब मुल्क है। आम आदमी को ये बात पता होना चाहिए। बड़े अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया में ये क्यों नहीं बात की जाती। गासिब मुल्क है, इसराइल का कोई राइट नहीं, इसराइल कोई मुल्क नहीं है दुनिया में, ना बन सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लें तो यही तो मसला है कि अगर फलस्तीन को तस्लीम करते हैं तो इसराइल को भी तस्लीम करें साथ फिर। तो ये जब दो रियासती फार्मूला जो है ना, क्योंकि कायदे आजम ने इसीलिए
47 میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ فلسطین کو ریکگنائز کسی کروایا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو اب ایک جو صورتحال آ گئی ہے اس وقت، تو پہلے فارمولا تو ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا آپشن نہیں. اس میں صرف ایک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسرائیل کی اس ظلم کی داستان کو سہارا دیا ہوا ہے تو وہ صرف ایک ملک، ایک شخص ہے. اس ملک کا نام ہے امریکہ اور اس شخص کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. نو ڈاؤٹ. تو یہ اب اگر، اور وہ دو عملی پر دیکھیں، دو عملی پر مبنی. ایک طرف آپ کہیں کہ ہم شہری آبادی کا خاتمہ نہیں ہونے دیں گے، اور جلد ہی، ابھی لاسٹ ان کی جو الفاظ تھے ابھی میڈیا پر، وہ کہتے تھے کہ جلد ہی یہ معاہدہ ہونے والا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اگر آپ کسی معاہدے کا انتظار ہی کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں بھی وہ کوئی نہ کوئی میزائل اور کوئی نہ کوئی حملہ وہ داغ رہے ان کے اوپر، سمندری امداد تک بھی پہنچنے کے راستے روک دیے ہیں، زمینی تو ممکن ہی نہیں رہی. تو جب یہ صورتحال ہے تو آپ ابھی معاہدوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بھی حماس کے ساتھ معاہدے کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آپ ایک کہتے ہیں جی ہم اس کو فلسطین کو ایک الگ ریاست تسلیم کرتے ہیں، لیکن غزہ کا آپ نے ڈول ڈالا ہوا اس کے اندر، اس پٹی کو پورا آپ غصب کرنا چاہتے ہیں. اس پٹی کو آپ پورا، اس کے جو اسرائیل کے جو بنایا ہوا نقشہ ہے، اس نقشے کو ہی غور سے دیکھ لیں. اس پہ ہی انسان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کس طرح وہ پورے جو ہے نا مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لینے کے چکر میں ہیں. اور پھر دیکھیں اب یہ سعودی عرب کا جو ایک ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو خوش آئند. میں اس میں کوئی منفی بات نہیں کہنا چاہتا. میرے دل میں بھی ہر آدمی کی طرح سعودی عرب، مکہ اور مدینہ بستے ہیں، ایسے ہی دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں بستے ہوں گے. لیکن سوال یہاں یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس جوش و جذبے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اپنا تن من دھن وارنے کے لیے تیار ہیں، کیا سعودی عرب کی طرف سے بھی ایسے ہی جذبات اور ایسے ہی اقدامات جو ہے ہمیں جو ہے جلد مستقبل میں دکھائی دیں گے یا نہیں؟ یا پھر سعودی عرب پھر اسی پالیسی پہ چلا جائے گا جہاں کہ وہ ابھی صرف 3 سے 4 ماہ پہلے جو ہے نا وہ معاملات جہاں پر کھڑے تھے، اور اس کے ساتھ اس کی وہی جو ترکی، روس اور ایران کی جو ایک سیاست ہے وہ درمیان میں ایک آڑے آ جاتی ہے مختلف معاملات میں. کیا ہمیں اسی شکل کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا خدا نہ خواستہ، یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے وہ ابھی بتا رہے تھے وہ کہ جی کہ یہ ایک 6 ممالک کے جو ہے نا سربراہی ہے سعودی عرب کے پاس، تو کہ اگر باقی 6 ممالک بھی آ جاتے ہیں تو کیا دنیا اس کو ڈائجسٹ کر سکے گی؟ اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیا ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں کوئی ایسا اقدام کریں کہ جو امریکہ کو ناپسند ہو، جو اسرائیل کے مخالف ہو، جو اسرائیل کے مفادات پر ضرب لگا سکے اور اسرائیل کو سبق سکھا سکے؟ لیکن میں آخری جملہ آپ کو اس کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، فائزہ آج یہ بات لکھ لیں، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم ہو یا نہ ہوں، اسرائیل کو سوائے جوتوں کے، بندوقوں کے اور میزائلوں کے اور کوئی سبق سمجھ نہیں آئے گا، نہ ہی انہوں نے یہ بات ماننی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیجئے، میں نذیر حسین صاحب کی طرف آتی ہوں. نذیر حسین صاحب، یہ جو آج مسلم ممالک نے بائیکاٹ کیا ہے ایک بڑا کلیئر میسیج ہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام مسلم ممالک کی ایک متحد فوج جو ہے اگر وہ بن جائے اور وہاں پہ جا کے کنٹرول لے لے، جیسے کہ رپورٹڈلی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی کلیئر تو ہمارے پاس اس چیز کی کوئی شیورٹی نہیں آئی ہے، جو چیزیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق یا امریکن میڈیا جس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک آپشن کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے. اگر یہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے تو وہ کس کے امبریلا کے انڈر ہوگی وہ فوج، یا وہ سیکیورٹی جو ہے وہ یو این کے امبریلا کے انڈر ہوگی، وہ ایس سی او کے امبریلا کے انڈر ہوگی، یا اس کو ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ ہیڈ کرے گا؟ اگر یو این کی بات کرتے ہیں تو یو این تو ایک ویک ادارہ ہے نا، وہ تو نہ تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تنقید کی، نہ وہ جنگیں رکوا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی فون اٹینڈ کرتا ہے، نہ وہ اسرائیل کو ہی کسی سائڈ پہ روک سکتا ہے. تو یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے، اگر اس کو کلیئر آپ کر سکیں. جی آپ نے کئی سوال اکٹھے کر دیے، لیٹس گو ون بائی ون. جی یو این ایک گلوبل کمیونٹی کا سیکریٹریٹ ہے، اس کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اس کی اپنی نہیں سر، میں اس کی فوج کی بات نہیں کر رہی، یہ جو ایک پرپوزل آ رہا ہے، یہ جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہی ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں. جی ان کی اپنی فوج نہیں ہے، ان کا کام ہے جو بھی رائے ہے ممبر اسٹیٹس کی، یا جہاں کنسنسس ہوتا ہے یا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا. اب غزہ کے کانٹیکس میں جو ہونے جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک انٹرم
ایڈمنسٹریشن بنے گی. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ برطانیہ کی ایک فارمر پرائم منسٹر شاید ٹونی بلیئر کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ انٹرم ارینجمنٹ کے ہیڈ ہوں گے اور وہ امپلیمنٹ کروائیں گے یا وہ لیڈ کریں گے جو نیو یارک ریزولوشن ہے 2 اسٹیٹ آپشن کے اوپر. آپ کی نالج میں ہے کہ پچھلے دنوں جنرل اسمبلی نے اس کو انڈورس کیا ہے. 142 ممبرز کنٹریز نے اس کو سپورٹ کیا اور صرف 10 نے میرے خیال میں اپوز کیا اس کو. یہ بہت خوش آئندہ بات ہے ایک نمبر 1. اور وہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ میں ویری ہمبلی سب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے پینلسٹ سے بھی کہ اس ڈاکومنٹ کو دیکھا جائے, پڑھیں, اسٹڈی کریں, ایگزامن کریں. اس کے اندر 7 گروپ بنے تھے, انہوں نے اس کو ایگزامن کیا, انہوں نے ریکمنڈیشن دی, وہ یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی نے اپروو کیا. اب یہ میں ایک صرف چیز ذکر کر دیتا ہوں, 10 سال میں $50 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے ایکسپینڈیچر ہوگا ریکنسٹرکشن کے اوپر. اور صرف غزہ کی نہیں ہے بات کی, یہ بات ہے جو 2 اسٹیٹ آپشن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, دوسرے لفظوں میں فلسطین کی ریاست کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہر لحاظ سے, لیٹ می ریپیٹ, ہر لحاظ سے کھڑا کرنے کے لیے یہ ایسٹیمیٹ بنا ہے. اب ٹونی بلیئر اس کے ہوں گے انٹرم ہیڈ. اب یہاں پر میں کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وائی ٹونی بلیئر کا اپنا ریپوٹیشن جو بھی ہے ہم اس پہ ذکر نہیں کرتے, لیکن پہلے اسی طرح کی ارینجمنٹ عراق میں بھی ہوئی تھی. اس شخص کا نام تھا ایئن بریمر, وہ بھی امریکن ایک آفیشل تھا جس کو عراق ہینڈ اوور کیا گیا تھا جب صدام کو ڈسلوج کیا. اس شخص نے آتے ہی, یہ بات بڑی اہم ہے, یہ اس نے آتے ہی وہاں پر جو فوج تھی عراقی اس کو ڈسمینٹل کر دیا اور پھر وہاں خلے جنگی شروع ہو گئی اور اس میں سے پھر ISS نکلی اور پھر لڑائیاں ہوئی. اب جو بات سوچنے کی ہے اور کرنے کی ہے, بجائے کہ ہم ایک بلائنڈ نیگیٹو اسٹانس لے لیں اور باہر کھڑے ہو کے دیکھتے رہیں, نو, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں, پورا حصہ لیں, UN کے اندر بھی لیں, جو باڈی بنے اس کے اندر بھی حصہ لیں. اگر پاکستان اور سعودی عرب کٹھے ہوئے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی, اس کو بھی کرے دیں اور جہاں پر کمزوری ہے بالکل ٹھیک ہے. ہم تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. نذیر صاحب آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, معذرت کیونکہ وقت کی قلت ہے. بریگیڈیئر صاحب, سر کچھ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں, جیسے ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جو بھی ہمارے فیصلے ہوں گے آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی. اسلامک ممالک کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے خیال میں ڈو دے ہیو دا کریج ٹو ٹیک ایکشن؟ جب تک میرے خیال میں جواب آنے تک یا جب تک یہ کوئی ایکشن کا سوچیں گے, پلان کریں گے, خدا نخواستہ لگتا ہے کہ کریج تو ایٹ لیسٹ ان میں نظر نہیں آتی ہے, لیکن معاملات خدا نخواستہ غزہ والی سائڈ پہ, فلسطین والی سائڈ پہ زیادہ بگڑ سکتے ہیں. کریج ان میں ہوگی آنے والے دنوں میں کوئی ایکشن لے سکے, امریکہ کو پریشرائز کر سکے؟ Courage is a word unknown to the Islamic leadership. Compromised leadership ہے, Islamic leadership, Arab leadership in particular جو directly affected ہے اس سے, اس خطے میں امریکہ کے ہمت دکھاتے نا پھر یہ جو مسلمان ممالک اور عرب لیڈر جو ہیں جو گئے ہیں جنہوں نے دعوت قبول کی ہے اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, نو کرتے نا پھر کہتے جی ہم نہیں آتے ہیں. آپ نے سپورٹ کیا غزہ کا قتل عام, فلسطینیوں کا قتل عام, اور 8 مہینے سے آپ نے بھی جاری رکھا ہوا ہے. ہم جب تک آپ روکیں گے نہیں, جب تک آپ سیز فائر نہیں کرائیں گے, ہم آپ کو نہیں ملتے. لیکن اتنا ہمت نہیں, اتنا دمخمی میں نہیں ہے. OIC بالکل ختم ہو چکا ہے, عرب لیگ ختم ہو چکی ہے, GCC بھی ایسا بس اجلاس کر لیا وغیرہ وغیرہ. سو دیکھیں اس وقت بات سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت مائٹ از رائٹ والی صورتحال ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے, اپنے ایک ان کا جو طریقہ ہے بات چیت کا ایک طریقہ ہے, جس طرح وہ جب سے وہ آئے ہیں وہ ورلڈ پالیٹکس کو ڈومینیٹ کر رہے, جس طرح وہ اپنا ٹیررسٹ کی جنگ انہوں نے کی اپنا چین پہ,
रूस को धमकियां, इंडिया को धमकियां, ठीक है ना जी। और क्या हो रहा है कि तमाम मुसलमान ममालिक के लोग जो है बारी बारी यात्रा कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की यात्रा कर रहे हैं, और किस तरह हमें मौका मिल जाए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के लिए। सो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप छाए हुए हैं पूरी दुनिया पे, जो वो कहते हैं वही होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और ये जो गजा पे जो अमन फौज होगी, ये जब भी वो अगर वो वक्त आता है कि रिकंस्ट्रक्शन होगी, अलबत्ता मैंने फिर कहा है कि ये इतना कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। तो उसमें बिल्कुल मुसलमान मुमालिक होंगे। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस वक्त जो ट्रंप की प्रायोरिटी है अब्राहम अकॉर्ड्स, कि जनाब ये मुसलमान मुमालिक के साथ आगे मामला चलेगा, पहले जो रह गए इसराइल को रिकॉग्नाइज करें वगैरह वगैरह, ये उनकी प्रायोरिटी है, उनकी प्रायोरिटी है। सर आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर ट्राई फारूक हमीद साहब आपका, नज़ीर हुसैन साहब आपका, और डॉक्टर एहसन महमूद साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।